آج ہم سی ایس ایس انگلش ایسے کے پیپر کو ڈسکس کریں گے، اور اس میں جو میرا انالیسز ہے وہ پیورلی جو ہم نے سر وقار سے سیکھا ہے، ہمارے انگلش ایسے کے مینٹور ہیں اور 3 ٹائم انہوں نے ایسے کو پاس کیا ہے۔ 2017 2018 میں انہوں نے سی ایس ایس کلیئر کیا ہے۔ تو بیسکلی ان کی کلاسز کے بعد اور کچھ اپنا انالیسز کرنے کے بعد میں اس کنکلوژن پہ پہنچا ہوں کہ یہ 6 رولز ہیں، اگر اس کو اسٹوڈنٹ فالو کرے تو میں سمجھتا ہوں اس کا انگلش ایسے کبھی فیل نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں جو امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں وہ سب سے پہلے میں نے لسٹ کیے ہیں، تو آئیے ایک ایک کر کے ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ڈیکوڈنگ اور آپ کی انٹرپریٹیشن صحیح ہونی چاہیے۔ دیکھیں، لائف میں بھی آپ کو اگر آپ کی ڈائریکشن صحیح ہے تو تبھی آپ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کا جو ٹاپک ہے وہ بھی ایک ڈائریکشن مانگتا ہے، اگر اس کی ڈائریکشن صحیح ہوگی تو وہ آپ پاس کریں گے، ادروائز اگر آپ کی ڈائریکشن ہی اسٹارٹ میں ہی غلط ہے تو آپ کا ایسے کبھی پاس نہیں ہو سکتا۔ اس کی ہمارے پاس پروف جو ایگزامنر رپورٹ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اگر 20 سے کم نمبر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ٹاپک ہے اس کو ڈیکوڈ صحیح سے نہیں کیا۔ اسی طرح اگر آپ کے 20 سے 30 کے درمیان نمبر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بیسکلی جو آرگیومنٹیشن ہے وہ ریلیونٹ نہیں ہے۔ آپ نے ٹاپک تو صحیح سے ڈیکوڈ کیا ہے لیکن آپ نے آرگیومنٹس ریلیونٹ نہیں دیے، آپ کی لاجیکل آرگیومنٹیشن نہیں ہے۔ اسی طرح 30 سے 40 میں جو اسٹوڈنٹس فال کرتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس بیسکلی ان کی گرامیٹیکل اور سینٹنس اسٹرکچر کے ایشوز ہوتے ہیں۔ تو یہ بیسکلی ایگزامنر رپورٹ ہمیں یہ چیز بتاتی ہے۔ تو اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے امپورٹنٹ جو پرائمری پری ریکوزٹ ہے پاس کرنے کے لیے وہ آپ کی ڈیکوڈنگ، آپ کی انٹرپریٹیشن صحیح ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ چلے میں انٹرپریٹیشن صحیح کرتا ہوں۔ اس کے لیے آپ کو یہ ایک پروسیس کا نام ہے۔ دیکھیں کہ ورڈز کی سینسٹیوٹی، ورڈز اپنے ساتھ ایک میننگ لے کے آتے ہیں، ایک کمپلیٹ کنسیپٹ لے کے آتے ہیں۔ جس طرح فار ایگزامپل کچھ کوشچنز انٹرنیشنل ریلیشن سے کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اب اس ورڈ کی جو میننگ ہوتی ہے وہ وہی سمجھ سکتا ہے جس نے انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھی ہو۔ اسی طرح اور بھی ایسے سبجیکٹس ہیں جن کی ایک اپنے جارگنس ہوتے ہیں اور ہر جارگن کا اپنا ایک اس کی ایک ڈیفینیشن، اس کی ایک میننگ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ سمپلی ان چیزوں کے بغیر اگر آپ کوئی ٹاپک اٹھائیں تو آپ کی وہ انڈرسٹینڈنگ سپرفیشل انڈرسٹینڈنگ ہوگی، آپ کی وہ ڈیپتھ میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے آپ پراپرلی اس ٹاپک کو انٹرپریٹ نہیں کر پاتے، اس کو پراپرلی ڈیکوڈ نہیں کر پاتے۔ تو اس لیے ایک چیز تو ہے کہ آپ کو اس پہ کام کرنا ہوگا، اس اسکل پہ، کہ آپ کو انٹرپریٹیشن سکلز اپنی انہینس کرنی ہوں گی، آپ کو رائٹ تھیم آئیڈینٹیفائی کرنا آنا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ایک محنت درکار ہے اس کے لیے، اور ایک اچھا خاصا ٹائم چاہیے۔ ایٹ لیسٹ آپ کو 3-4 منتھس تو اس کے لیے چاہیے، کیونکہ ایک اسٹوڈنٹ اگر آپ اسٹوڈنٹ جس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے سوشل سائنسز میں اور باقی ایسے سبجیکٹس میں، تو اگر آپ اس کو کوئی بھی ٹاپک دے دیں تو ایک سپرفیشل سی اس کی انٹرپریٹیشن کرے گا، جبکہ اس کے کمپیریزن میں ایک ایسا اسٹوڈنٹ ہو جس نے آپشنل سبجیکٹس پڑھے ہوئے ہیں، اس کی پاسٹ جو ایکڈیمک بیک گراؤنڈ ہے وہ سوشل سائنسز کا ہو یا اس سے ریلیٹڈ ہو، یا اس کی جو پاسٹ نالج ہے بکس کی وجہ سے، بک ریڈنگ کی وجہ سے، باقی کچھ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کی وجہ سے، تو وہ بھی اچھے سے ڈیکوڈ کر پائے گا۔ تو یہ ایک تو یہ چیز ہے، یہ ایک پریکٹیکل چیلنج ہے، اس کو آپ نے لینا ہوگا، کیونکہ یہ ایک سٹارٹر ہے۔ اگر آپ ڈیکوڈنگ نہیں کر پا رہے لیکن آپ کی گرامر اچھی ہے، آپ کی ایکسپریشن آپ کا اچھا ہے، تو پھر بھی آپ پاس کبھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ سٹارٹ ہے، یہاں سے آپ نے ڈائریکشن پکڑنی ہوتی ہے اور یہیں سے پھر آپ کی جو ایسے کی مارکنگ سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس کی تو ہم نے امپورٹنس دیکھ لی انٹرپریٹیشن کی۔ اس کے بعد رول نمبر 2 میں سمجھتا ہوں ریلیونٹ اور لاجیکل آرگومنٹیشن کا ہے، کہ ٹھیک ہے آپ نے ڈائریکشن تو پکڑ لی رائٹ، لیکن اگر آپ ڈائریکشن پکڑنے کے بعد آرگومنٹیشنس ارریلیونٹ دے رہے ہیں، آپ وہ آرگومنٹس نہیں دے پا رہے جو کہ آپ کی انٹرپریٹیشن سے الائن کرتے ہوں، تو تب بھی آپ کے فیلنگ چانسز آپ کے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ آپ نے ریلیونٹ آرگومنٹس کے ساتھ ساتھ آپ نے لاجیکل آرگومنٹیشن بھی کرنی ہے، کہ آپ کی آرگومنٹس میں ایک لاجیکل فلو نظر آتا ہو، اس میں کوئی اللاجیکل کوئی مسنگ لنکس نہ ہو۔ تو یہ چیز ہے، یہ انتہائی لازمی ہے۔ جب یہ 2 سٹیپس آپ کر لیں، تیسرا سٹیپ پھر آپ کا گرامر اور ایکسپریشن کا آتا ہے۔ وہ تو پرائمری ریکوزٹ ہے نا، کہ آپ کوئی بھی رائٹنگ کرتے ہیں اس میں گرامر تو ساؤنڈ ہونی چاہیے، ایکسپریشن بھی آپ کا اچھا ہونا چاہیے۔ تو سی ایس ایس میں پہلے یہ 2 چیزیں آپ نے اپنے ایسے کے پیپر میں انشور کرنی ہے، اس کے بعد آپ اپنی گرامر پہ کام کریں
آپ ایکسپریشن پہ کام کریں. گرامر اور ایکسپریشن کافی حد تک لوگوں کا بہتر ہوتا ہے, لیکن یہ جو میں نے 2 چیزیں بتائی ہیں, رول نمبر 1 اور رول نمبر 2, اس میں اسٹوڈنٹس مشکلات پیش آتی ہیں کیونکہ انہوں نے اس طرح کی پریکٹس کی نہیں ہوتی کہ ایک اسٹرکٹ ایک ٹاپک پہ رہیں اور اس سے ریلیونٹ آرگومنٹیشن کریں, اس ٹاپک کی ڈائمینشنس کو آئیڈینٹیفائی کریں. یہ ایک ایسی پریکٹس ہے جو اسٹوڈنٹ نے کی نہیں ہوتی. تو یہ چیز ہے. گرامر کے بعد جو مجھے چوتھا رول جو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے وہ ایکسٹینسو رائٹنگ پریکٹس کا ہے کہ ایسے رائٹنگ پریکٹس کے بغیر آپ ایسے میں جو میں نے اوپر بات کی ریلیونٹ اور لاجیکل آرگومنٹیشن کی اور ڈی کوڈنگ اور انٹرپریٹیشن سکلز کی, یہ آپ کبھی ڈیولپ نہیں کر سکتے اگر آپ رائٹنگ پریکٹس نہیں کر رہے. تو آپ کو ایک ایکسٹینسو رائٹنگ پریکٹس کی ضرورت ہے, اور آپ ہفتے میں ایٹ لیسٹ ایک ایسے تو لکھیں. اور سٹارٹ آپ بیسکلی ایسے سے نہ لیں, سٹارٹ آپ ڈی کوڈنگ سے لیں. آج کل ڈیجیٹل دور ہے, چیٹ GPT موجود ہے. آپ کوئی بھی ٹاپک اٹھائیں, پہلے اس کی خود اپنی انٹرپریٹیشن کریں اس کی ٹاپک کی, پھر اس کو کمپیئر کریں چیٹ GPT کے ساتھ کہ اچھا میں نے یہ انٹرپریٹیشن کی ہے, چیٹ GPT کیا انٹرپریٹ کر رہا ہے. تو اس کو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اچھا میری انٹرپریٹیشن فلاٹ تھی یا صحیح تھی یا کچھ حد تک بہتر تھی. تو یہ کمپیریزنس کرنے سے آپ کی جو آپ کی انٹرپریٹیشن سکلز امپروو ہوں گی. یہ چیز ہے. دوسرا یہ کہ آپ رائٹنگ پریکٹس کریں. پریکٹس آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں ایک ہی آرگیومنٹ سے. فار ایگزامپل ایک باڈی پیراگراف سے سٹارٹ لیں, روز ایک باڈی پیراگراف لکھیں, اس باڈی پیراگراف کو لاجیکل آرگومنٹیشن کی فارم میں لکھیں. تو یہ باڈی پیراگراف, اس کے بعد انٹروڈکشن, آؤٹ لائن, اس کو ہم اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. 5واں جو رول ہے اس میں وہ یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹلی ایڈریس کریں ٹاپک کو. کچھ اسٹوڈنٹس یہ ہوتا ہے کہ ان کو وہ ڈیکوڈ صحیح کر پاتے ہیں, لیکن وہ کانٹیکچولائزیشن سٹارٹ کر دیتے ہیں, ٹاپک کو ڈائریکٹلی ایڈریس نہیں کرتے. تو یہ بھی ایک جینوئن ایشو آ جاتا ہے. ایگزامنر اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ آپ ادھر ادھر کی ہیڈنگس دیں اور آپ ٹاپک کی طرف نہ آئیں. تو اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. رول نمبر 6 جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ٹاپکس ایسے چوز کریں جو کہ ریلیٹیولی ان کامن ہوں, تھوڑے سے مشکل ہوں. کیونکہ بیسکلی اگر آپ ایزی ٹاپک چوز کریں گے تو اس میں سیچوریشن زیادہ ہوگی, تو وہاں پہ کمپٹیشن بھی زیادہ ہوگا, اور آپ کے ایون دو آپ نے اچھا لکھا ہوگا لیکن ریلیٹیولی اگر کسی اور نے آپ سے اچھا لکھا ہے تو اس کو زیادہ پریفرنس دی جائے گی. اور یہ ریسنٹ جو ریزلٹس آئے ہیں اس میں ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جو ایزی ٹاپکس ہیں وہاں پہ کافی اسٹوڈنٹس فیل بھی ہوئے ہیں. تو کوشش کریں اپنی تیاری میں اسٹارٹ سے ہی مشکل ٹاپکس جو انٹرپریٹیو ٹاپکس ہوتے ہیں ان کو چوز کریں. تو آپ کی جو پریکٹس ساری ایسی ہوگی تو آپ کو پھر مشکل ٹاپکس چوز کرنے میں مشکلات نہیں آئیں گی. تو یہ چیز آپ نے انشور کرنی ہے. تو یہ بیسکلی مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ 6 رولز اسٹوڈنٹس اس چیز پہ پریکٹس کرے, اس چیز کو فالو کرے, ان 6 رولز کو, تو میں سمجھتا ہوں اس کا ایسے پاس ہے. تو یہ چیز ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انٹروڈکشن کے کیا کمپوننٹس ہوتے ہیں اور ایک انٹرو کیسے لکھا جاتا ہے. دیکھیں ایک چیز میں یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ ایسے جو ہے نا, اس کا سٹرکچر, اس کا رائٹنگ سٹائل ہائیلی سبجیکٹیو ہے. آپ کئی طریقوں سے لکھ کے پاس بھی کر سکتے ہیں اور آپ کئی طریقوں سے لکھ کے فیل بھی کر سکتے ہیں. تو اس میں کوئی سیٹ رول نہیں ہے, آپ اپنا طریقہ بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں. لیکن باقی جو رول میں نے بتائے ہیں یہ رولز آپ نے فالو کرنے ہیں اور اپنے اسٹرکچر میں لے کے آنے ہیں. انٹرو سے پہلے ہم چلیں آؤٹ لائن کو ڈسکس کرتے ہیں کہ آؤٹ لائن کیسی ہونی چاہیے. دیکھیں آؤٹ لائن کی یہ جو اس میں بھی میں وہی بات کروں گا کہ سبجیکٹیوٹی بہت ہے, لیکن جو میں طریقہ فالو کر رہا ہوں, جو ہمیں سر وقار نے بتایا, وہ طریقہ بیسکلی یہ ہے کہ آپ انٹروڈکشن دیں. ٹھیک ہے, انٹروڈکشن کے بعد ڈائریکٹلی ٹاپک آپ کا جو بھی ہے, ادھر میں نے ویسے چیلنجز اور امپلیکیشنز لکھی ہیں, لیکن جو بھی آپ کا مین ہیڈنگ بنے آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ وہ لکھیں. اس کے بعد آپ ایک آرگیومنٹ دیں, اس سے نیچے آپ کیس اسٹڈی دیں, پھر دوسرا آرگیومنٹ دیں, اس سے نیچے کیس اسٹڈی دیں. تو یہ آپ کا بیسکلی اسٹرکچر ہونا چاہیے آؤٹ لائن کا, کہ آرگیومنٹ اس کے ساتھ کیس اسٹڈی, آرگیومنٹ اس کے ساتھ کیس اسٹڈی. اسی طرح جب آپ وے فارورڈس دے رہے ہیں تو تب بھی آپ یہ کریں کہ آپ سولوشن دیں, پھر اس کی ریلیونٹ کیس اسٹڈی دیں دنیا میں جو سولوشن اپلائی کیا گیا ہو. ٹھیک ہے, تو یہ تھی ہماری بیسکلی آؤٹ لائن. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انٹروڈکشن جو پیراگراف ہے اس کے کیا اسٹرکچر ہے اور اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں. دیکھیں انٹروڈکٹری جو پیراگراف ہے اس میں سب سے پہلے سٹانس سے یہ مراد ہے کہ آپ ڈائریکٹلی ٹاپک کو ہٹ کریں. ٹاپک میں کیا پوچھا گیا ہے, ٹاپک کس حوالے سے. آپ کا پہلا سینٹنس ہی جنرلائز نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ایک اسپیسیفک سینٹنس ہونا چاہیے جو کہ ڈائریکٹلی ٹاپک کو ہٹ کرے. فار ایگزامپل ایک پاسٹ میں ایک ٹاپک آیا تھا, آر ماڈرن وارس ہولی وارس.
تو اگر اس ٹاپک کو اگر آپ نے ڈائریکٹلی ہٹ کرنا ہے تو آپ سمپلی یہ لکھ سکتے ہیں ماڈرن وارس آر ناٹ ہولی وارس ڈیو ٹو دی ڈکلائننگ رول آف ریلیجن ان انٹرنیشنل پالیٹکس, دی انکریزنگ رول آف نیشنل انٹرسٹ ان international relations, and the rapid technological innovation changing the rules of modern warfare. تو یہ بیسکلی آپ نے تین ایک مین امبریلا آرگیومنٹس انٹروڈیوس کیے. آپ نے نیشنل انٹرسٹ کی بات کی, آپ نے ڈکلائننگ رول آف ریلیجن کی بات کی, آپ نے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی بات کی. تو یہ بیسکلی آپ کے تین آرگیومنٹس ہیں. آپ نے ڈائریکٹلی ٹاپک کو ڈسکس کیا, آپ نے ایڈریس کیا اس کو. اس کے بعد یہ تین آرگیومنٹس آپ نے دیے. اب اس کے بعد آپ نے یہ جو تین آرگیومنٹس دیے ہیں اس کی ایکسپلینیشن دینی ہے بیسکلی اپنے انٹرو میں. سٹانس کے بعد ایکسپلینیشن آپ ہر جو امبریلا ٹرم ہے اس کی 2 سینٹنسز پہ ایکسپلینیشن دیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ایکسپلینیشن 6 سینٹنسز میں آپ کی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد آپ کا فلسافیکل آئیڈیا آئے گا کہ آپ اپنے ٹاپک سے ریلیونٹ کوئی فلسافیکل آئیڈیا شیئر کریں یا کوئی تھیوری پیش کریں یا کوئی کانسیپٹ شیئر کریں جو کہ آپ کے پورے جو ایسے کا ٹاپک ہے اس کو کور کرتا ہو, اور اس کو آپ کنیکٹ کریں اپنے ٹاپک سے. پھر اینڈ پہ آپ کنکلوڈ کریں 1-2 سینٹنسز میں. تو یہ بیسکلی آپ کا انٹروڈکشن کا اسٹرکچر ہے. سمپل ہے, کوئی اس میں ڈیفیکلٹ نہیں ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ اس کو جتنا سمپل رکھیں گے اتنا آپ کے لیے آسان ہوگا. اور بیسکلی جب آپ ڈائریکٹلی ہٹ کریں گے تو ایگزامنر کو زیادہ ٹائم اس کا ویسٹ نہیں ہوگا, اور دوسرا یہ کہ آپ ارریلیونٹ نہیں ہوں گے, کیونکہ اکثر کانٹیکچولائزیشن میں آپ اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ وہ ایگزامنر ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ اچھا آپ بات کرنا کیا چاہ رہے ہو, بات تو پہلے کرو جو کہ ریلیونٹ ہو. اسی طرح پھر ہم باڈی پیراگراف کو دیکھتے ہیں کہ باڈی پیراگراف کا کیا اسٹرکچر ہے. دیکھیں باڈی پیراگراف کا ایک اوپننگ سینٹنس ہوتا ہے, اور ہر باڈی پیراگراف میں ایک ہی آرگیومنٹ ڈسکس ہوتا ہے. آپ 2 آرگیومنٹ سے ایک باڈی پیراگراف میں ڈسکس نہیں کر سکتے. یہ چیز آپ نے انشور کرنی ہے. تو سب سے پہلے آپ کا جو آرگیومنٹ ہے اس کا اوپننگ سینٹنس ہوگا, 1 یا 2 سینٹنسز میں آپ یہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کی ایکسپلینیشن آئے گی 3 to 4 سینٹنسز میں. اس میں آپ اپنے آرگیومنٹ کے کازز, امپلیکیشنز, یہ سارے کچھ ڈسکس کر سکتے ہیں. پھر آپ کی ایک ایگزامپل آئے گی, اور ایگزامپل بیسکلی آپ کا ایویڈنس ہوگا جو کہ آپ کے آرگیومنٹ سے ریلیٹڈ ہوگا. اور پھر کنکلوژن ہوگا. اب کنکلوژن کے 2 طریقے ہیں. ایک لنکنگ کنکلوژن ہوتا ہے کہ آپ اپنے کنکلوڈنگ جو سینٹنس ہے اس کو آپ یا تو اپنے آرگیومنٹ سے لنک کرتے ہیں یا پھر آپ اپنے مین ٹاپک سے لنک کرتے ہیں ایسے کہ. یہ تو پرائمری ہے. لیکن اگر آپ ایڈوانس لیول پہ جانا چاہتے ہیں تو ایک اس کو کہتے ہیں لیڈنگ کنکلوژن. لیڈنگ کنکلوژن یہ ہوتا ہے کہ آپ جو اگلا نیکسٹ آپ کا آرگیومنٹ ہوتا ہے اس کو آپ انٹروڈیوس کرتے ہیں اپنے کنکلوژن میں, اور پھر نیکسٹ پیراگراف میں وہ آرگیومنٹ ڈسکس ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے. یہ ایڈوانس اسٹائل ہے رائٹنگ کا, تو یہ بھی آپ اپنا سکتے ہیں. اسی طرح پھر آپ کا کنکلوڈنگ پیراگراف ہے جو پورے ایسے کا کنکلوژن ہے. اس میں آپ اپنے سٹانس کو سمرائز کریں 2 to 3 سینٹنسز میں. پھر آپ اپنے آرگیومنٹس کو سمرائز کریں 4 to 5 سینٹنسز میں. اور پھر آپ ایک پازیٹیو آپٹیمسٹک کنکلوڈنگ سینٹنس لکھیں 1 یا 2. تو یہ بیسکلی آپ کا ایسے کمپلیٹ ہو جائے گا. اس میں اسٹرکچر تو دیکھیں آپ سیکھ جائیں گے, انٹروڈکشن کا, باڈی پیراگراف کا, کنکلوژن کا. لیکن یہ جو 6 رول ہیں آپ اس کو ذہن میں رکھیں, اس سے آپ باہر نہ نکلیں. ان کو آپ اسٹرکٹلی ریلیجسلی فالو کریں. میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ آپ کا ایسے کہیں نہیں گیا. آپ پریکٹس کریں اور ان رولز کو فالو کریں تو انشاءاللہ آپ کا ایسے ضرور پاس ہوگا.